بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پر لیجیے اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہ نمبر 3 کا درس شروع ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے حوالے سے، یعنی گزشتہ درس کے حوالے سے یہ بات سب سے اہم کہ اللہ پاک نے رسولوں اور نبیوں کی جماعت کو افضل ترین جماعت بنایا ہے۔ مخلوق تو اللہ کی سب ہے، لیکن ساری مخلوق میں سب سے افضل ترین رسولوں اور نبیوں کی جماعت ہے۔ ظاہر ہے یہ افضلیت کی بنیاد سب سے بڑی ان کی نبوت اور ان کی رسالت ہے۔ تو جب نبوت اور رسالت افضل اور اعلیٰ ہونے کی بنیاد ہے، تو اس دائرے سے سرزد ہونے والا، واقع ہونے والا عمل ہو یا علم ہو، ظاہر ہے وہ عمل بھی عمل نبوی کہلائے گا یا علم نبوی کہلائے گا۔ یعنی نبی سے کوئی عمل ظاہر ہو یا نبی سے کوئی علم ملے، تو وہ علم نہیں ہے، صرف نبوی علم ہے، وہ عمل نہیں ہے، نبوی عمل ہے۔ نبوی کا مطلب نبوت والا۔ تو نبوت اور رسالت جب سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے خلق میں نوازش اور عطا کے اعتبار سے، تو امتی کسی بھی زاویے سے نبی سے نہ عمل میں نہ علم میں بڑھ سکتی ہے، کسی بھی زاویے سے، کیونکہ امتی صرف امتی ہے اور عمل کرتی ہے، اور نبی ہے، رسول ہے، پھر عمل کر رہے ہیں۔ تو نبوت اور رسالت سے سرزد ہونے والا عمل نبوی عمل کہلاتا ہے، نبوی علم کہلاتا ہے۔ لہذا امتی کے حوالے سے یا امتی کے عقیدے میں یہ ہمیشہ کے لیے سوچ رہنی چاہیے کہ امتی چاہے کچھ بھی بن جائے، نبی نہیں بن سکتی، رسول نہیں بن سکتی، کیونکہ نبوت اور رسالت یہ بننے کا پہلو ہی نہیں ہے، یہ خدا کی عطا ہے، کمائی کا پہلو ہی نہیں۔ ولایت تو آپ عبادتوں کے ذریعے سے کر سکتے ہو حاصل، محنتیں کرو، مشقتیں کرو، اللہ کی راہ میں نماز، حج، زکوٰۃ، تقویٰ، پرہیزگاری کے ذریعے سے آپ ولایت حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ یہ حاصل کرنے کی چیز ہے، حاصل کی جانے والی چیز بھی ہے، کسبی چیز بھی ہے۔ لیکن نبوت اور رسالت یہ کمائی کی چیز نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس سے کبھی بھی نبوت نہیں چھینی جا سکتی، لیکن جو ولی ہوتا ہے اس سے ولایت چھینی جا سکتی۔ آپ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں آپ دیکھیں، پارہ نمبر 9 میں سورہ انعام کے بعد 177 میں
تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے حوالے سے تو آپ کو یہ بات بڑی اہمیت کے ساتھ معلوم ہوگی کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ 175۔ اے حبیب، لوگوں کے سامنے اس شخص کی خبر بتائیے جس کو ہم نے اسم اعظم کا علم عطا فرمایا۔ اسم اعظم کا علم ہوتا ہے کہ جس کو وہ مل جائے وہ جو بول دے وہ ہو جاتا ہے، جس کو جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، ان کی دعا گارنٹیڈ قبول ہوتی ہے۔ اسم اعظم کا علم جس کو مل جائے۔ اللہ پاک نے بلعم باعور نام کے ایک شخص ہے جو گزرے ہیں حضور علیہ السلام سے پہلے کی قوم میں، امتیوں میں، اللہ پاک نے انہیں اسم اعظم کا علم عطا فرمایا تھا۔ اب ولایت کی بہت بڑی کوالٹی ہے جس کو اسم اعظم مل جائے۔ اب غور کیجیے، اللہ آگے فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر اس سے وہ اسم اعظم اللہ پاک نے چھین لیا، یا اس سے مطلب اسم اعظم کی اہمیت ختم کر دیا اس نے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس شیطان نے اسے یا اس کی اتباع شیطان نے کی، یا شیطان کی اتباع میں فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ اب میں پس منظر سے بتاؤں، آیت سورہ اعراف کے آیت نمبر 174-75 تک آپ اس کو دیکھیے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ بلعم باعور ولایت کی بہت بڑی کوالٹی پر فائز تھے، بہت بڑی کوالٹی، اس میں اعظم ان کو تھا۔ ان کے پاس لوگ آتے تھے، اپنی دعائیں قبول کرواتے تھے۔ ان سے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قوم جبارین جو ہے، ان سے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کے لیے بولے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ تو انہوں نے اسم اعظم کے تحت جب دیکھا تو کہا خبردار، نبی کے خلاف کبھی بھی کوئی دعا کروانی نہیں چاہیے۔ کہا نہیں، آپ ایسا کیجئے ہمارا، ورنہ موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ ہم لوگوں کو کچل ڈالیں گے وغیرہ، ایسا ایسا بولتے بولتے۔ غور کیجئے، نہیں مانیں گے تو ہر دور میں گمراہی کا سبب جو بنا ہے دو بنا ہے، اولاد اور مال۔ مال اور اولاد دونوں کو فتنہ اور دونوں کو گمراہی کا سبب بتایا گیا ہے۔ اگر اس کو صحیح سے یوز نہیں کرے گمراہی کا وہ ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ یہ بلعم باعور نے مانا تو نہیں کہ نبی کے خلاف میں بددعا نہیں کر سکتا، اپنی اسٹیٹس کو یوز نہیں کر سکتا، تو ان لوگوں نے اتنے نذرانے لا کر کے ان کو دے دیے کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اتنے پیسے لا کر کے دے دیے۔ آج بھی آپ دیکھیے کئی ایسے علماء ہیں، آپ ذرا محبت سے بتائیے، سعودی عرب میں عربی بولی جاتی ہے نا، پھر یہ جنت البقیع میں اردو بولنے والا کون ہے؟ عرب کا تو نہیں ہوگا نا، ایشیا ہی کا ہوگا، یا تو پاکستان کا ہے یا اپنے انڈیا کا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی بنگالی بولی جاتی ہے، اردو تو صرف یہی دو۔ اب وہ سعودی عرب میں آپ غور کریں، وہ اردو بول کر کے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، کوئی کبھی سوچنے لگتا ہو، بول بھی دیا تھا میں نے، آپ عربی ہو نا بھائی، عرب میں ہو، شملہ کملہ ویسے ہی آپ باندھے ہوئے ہو، اوڑھنی ویسے ہی اوڑھے ہوئے ہو، کپڑے ویسے ہی ہیں، تو پھر یہ اردو کہاں سے؟ تو یہ تو انڈیا کا ہے یا وہ پاکستان کا ہے۔ ایسے لوگ کھیرے گاؤں کے لوگوں کو لے جا کر کے باضابطہ پڑھاتے ہیں، پڑھا کر کے سکھاتے ہیں، ان کو اتنی ضرورت سے زائد پیسہ دے دیتے ہیں کہ وہ گم ہو جائیں۔ قادیانیت بھی اسی طرح پھیل گئی ہے۔ آپ دکن میں ہیں، یادگیر کو اچھے سے جانتے ہوں گے، گلبرگہ کے پاس ہے ضلع ہے یادگیر، رائچور، یادگیر، گلبرگہ، یہ سب یادگیر میں قادیانیت بہت پھیل گئی۔ کیوں؟ ان لوگوں کا ٹارگٹ پھیلنے کا یہ ہے، یہ ان کے پاس جاتے ہیں جن کو کچھ نہیں، جو مرنے کے قریب ہیں، جن کی بیٹیاں 5 ہیں، جن کے گھر میں پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہیں ہے، ایسوں
جا رہے ہیں اور جا کر کے اتنا دے دیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، بیاہ بھی شادی بیاہ بھی کرا دیتے ہیں، تو اب احسان کے تلے اس طرح دب گئے کہ پورا گھر کا گھر اسی کا ہو گیا۔ یہ ہے، ہم لوگ دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ مال ہمیشہ، مطلب یہ کہ ہمیشہ گمراہی کا سبب بنا ہے، خواہشات نفسانی مال سے کنیکٹ ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندے توکل پر فائز کیوں؟ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مل گیا تو الحمدللہ، نہیں ملا تب بھی الحمدللہ، یہ ہے توکل کا مطلب۔ نہیں ملا تو شکوہ شکایت کرنا یہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بچائے۔ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے سعودی عرب میں اس طرح جہاں سے اسلام پھیلا ہے۔ آپ غور کیجئے، میں بلم باور کو مکمل کروں گا۔ ابھی ایک کلپ آئی سعودی عرب سے، آپ میں سے کوئی اپنے حیدرآباد ہی کے بھائی صاحب ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں مدینۃ النبی میں، روضہ رسول پہ بیٹھے ہوئے، بیٹھ کر کے بڑی توجہ سے منہمک ہے، کچھ بھی درود ہی پڑھ رہے ہوں گے، مدینہ میں ہے تو درود ہی پڑھ رہے ہوں گے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آداب یہ ہے، توجہ سننا۔ سورہ حجرات کی آیتوں کو آپ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، آیت نمبر 1۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے بلند نہ کرنا۔ کس کو کہا گیا؟ نبی کے سامنے ایمان والوں کو کہا گیا۔ اب مدینۃ النبی میں آپ ہم سب بیٹھے ہیں، درود پڑھ رہے ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے؟ دھیان دیجیے، اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے بلند نہ کرنا۔ یہ آیت کن کے بارے میں اتری ہے بتاؤں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان دونوں میں تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی تھی روضہ رسول نبی کے سامنے، تو ان کے بارے میں یہ اتری ہے۔ اب ذرا بتائیے، کیا ابو بکر کبھی بھی غلط بولتے ہوں گے؟ افضل البشر عمر فاروق، ارے نبی فرماتے ہیں کہ حق عمر کی زبان پر بولتا ہے، حق ان الحق ینطق علی لسان عمر، یہ جملہ ہے۔ اب جو عمر اور ابو بکر جو آواز بلند کر رہے ہوں گے، یہ آواز کوئی غیر شرعی آواز نہیں ہوگی، غلط آواز نہیں ہوگی۔ اگر غلط ہوتی تو نبی ٹوکتے، لیکن نبی نے نہیں ٹوکا۔ پھر بھی اللہ پاک نے ایک آیت اتارا، اے ایمان والو نبی ہے، اگرچہ تم سچ بول رہے ہو لیکن آواز بلند نہ کرنا۔ دیکھیے، اگرچہ سچ بول رہے ہو، ہم ایمان والے کہہ رہے ہیں، کیونکہ غلط بولتے تو ایمان رخصت ہو جاتا، لیکن ہم ایمان والے ابھی بھی بول رہے ہیں۔ نبی کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ خاموش رہو، آواز کو بلند نہ کرو۔ اب آپ غور کیجئے، اگر وہ کلپ ہے آپ کے پاس، سعودی مدینہ کے سامنے بڑی زور زور سے تعویذ کہاں لٹکانا جائز ہے، رسول اللہ کہے کیا، اتنی زور زور سے۔ ظاہر ہے جب ویڈیو بن رہی ہے تو آواز زور سے ہی ہوگی، تب تو بنی ویڈیو کلپ آئی ہے تب تو آواز زور سے بولے ہوں گے، تب تو بیری مریدی قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ میں یہ قرآن اور حدیث تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہنے کے لیے کہتا ہوں، یہ در رسول ہے، یہ مکہ نہیں ہے، یہ نبی کا در ہے۔ کم سے کم یہ تو دیکھ کہ ابو بکر جیسے کو روک دیا گیا ہے بولنے کے لیے، آپ امتی ہو، 1400 برس کے بعد ہو، تم کو اگر سمجھانا بھی ہے تو پرسنل اپنے آفس میں لے جاؤ، وہاں جا کر دھیرے دھیرے بولو۔ تقاضے مدینہ تمہیں مل گیا ہے، ادب مدینہ نہیں ملا، مدینہ مل گیا ہے، مدینہ کا ادب نہیں ملا ہے۔ ہم انڈیا میں رہ کر کے یہ احساس کر رہے ہیں کہ در رسول کا ادب یہ ہے، توجہ دے رہے ہیں۔ تو افسوس ہوتا ہے، کہنا یہ ہے کہ مال اور دولت جو ہے ہمیشہ گمراہی کا سبب بنا ہے، ایمان کو لوٹنے کا ذریعہ بنا ہے، ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ اب غور کیجیے آیت نمبر 70، سمجھ لو 174 اور 5 میں یہ بلعام باور اسم اعظم پر، اسم اعظم کے علم پر فائز تھے، اتنے نذرانے لا کر دے دیے ان کے لوگ، کوئی اسم اعظم کو بھلا دیے۔ قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو اپنا پیچھا کروایا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یعنی دیکھ رہا نذرانہ دینا، نذرانہ کی طرف توجہ دینا، یہ شیطانیت ہے، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔
آگے فرماتا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ہوا مانے خواہش کی اتباع. تو اس کا حشر کیا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. بتائیے، ولی تھے، ولایت پر فائز تھے، اس میں اعظم کا علم تھا، لیکن جب ولایت چھینی گئی اور چھیننے کا سبب خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہونا، مال و دولت کی طرف توجہ دینا، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف خواہشات دنیاوی کو مکمل کرنا، تو اللہ فرماتا ہے کہ خواہشات کی تکمیل اس کی مثال کتے کی ہے. کیا؟ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اگر تم اس پر کچھ لا دو گے تب بھی وہ زبان نکالیں گے، ہیں کریں گے. تم انداز دیکھیے قرآن، اور اگر چھوڑ دو گے تب بھی وہ ویسے ہی کریں گے. کتے کو آپ دیکھے ہوں گے کہ وہ بیٹھا بھی رہتا ہے تو زبان نکال کر ایسے ایسے کرتے رہتا، کچھ اس پر لاد بھی دیجیے تو ویسے ہی کرتا. تو کتے کی مثال دیا، ان تترکہ یلہس ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی بھی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. ایک عقیدہ یہ ملا، ہم بتانا صرف نہیں چاہ رہے تھے کہ نبوت اور رسالت نہیں چھینی جاتی، لہذا نبی اور رسول پر کسی بھی زاویے سے امت ریمارک کا پہلو لا ہی نہیں سکتی. نبی اور رسول آتے ہی ہے کہ ان کو بلیو کیا جائے. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا یہ اذن ہو چکا ہے کہ جس بھی رسول کو ہم بھیجے ہیں ان کو تم مانو، ان کو فالو کرو بس. لیکن تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نبی اور رسول پر کسی بھی طرح سے کلیم ہرگز جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے. شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی ذات میں کسی کو ٹھہرا دیجیے یا اس کی صفات میں کسی کو لا دیجیے. شرک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا اس کو نہ مانیے، یہ بھی شرک ہے. تو نبی کے خلاف جانا بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نبی کے خلاف نہ جانا، ان کو بلیو کرنا، یہ بھی شرک ہے. شرک صرف اللہ کی توحید سے تعلق رکھے. توحید کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مانیے، اللہ کو ایک ماننا اور اس کی ہر بتائی ہوئی چیز کو ماننا، یہ بھی ہے توحید. اور نہیں مانے تو یہ شرک ہے. رسول پاک کے حوالے سے کہا گیا، نبی کے حوالے سے کہا گیا، رسول کے حوالے سے کہا گیا کہ میرا اذن ہے، میرا حکم ہے کہ نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، اس کو بلیو کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے. اور اطاعت جس کی جاتی ہے اس پر کلیم نہیں ہوتا، اس کے خلاف انگلی نہیں اٹھتی، اس کے خلاف بولا نہیں جاتا. تو نبوت اور رسالت پر کبھی بھی کسی بھی طرح سے حرف کو برداشت نہیں کیا جائے گا اسلام میں اور توحید میں. البتہ ولایت چھینی جا سکتی ہے، لیکن جو ولی ہیں سلیکٹڈ، مشہور، معروف، ان پر بھی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. چھیننا یہ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ چھین سکتا ہے. ہم صرف دنیاوی حرص و حوث کے ترک کا درس دے رہے ہیں، اس لیے ہم بول رہے ہیں کہ دنیا کی لالچ میں مت پڑنا کہ ولیوں کی ولایت بھی چھینی جا چکی ہے دنیا کی لالچ کی بنیاد پر. ہم اس لیے بول رہے ہیں، ورنہ جو ولی ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی ولایت ثابت ہے، مقبول، معروف، مشہور ہیں، تو ان کو بھی بلیو کیا جائے گا. کیوں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ نے کہا ہے، قرآن میں ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوا کرتے جن پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. تو قرآن میں نازل کرنا، قرآن کی اتباع کرنا تو ہمارا فرض ہے، قرآن کو ماننا تو ہمارا فرض ہے. اس پر ایمان لائے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہم نے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتاب پر بھی ایمان لایا ہے، اور کتاب میں ہے اولیاء اللہ کا تذکرہ، لہٰذا ان کو بھی مانا جائے گا. عقیدہ. اب آپ دیکھیے آیت نمبر 153 وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات عطا فرمائے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں آپ دیکھیں گے اللہ پاک فرماتا ہے کہ چار پانچ معجزات بڑے مشہور ہیں ان کے. میں اس کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں. آیت نمبر سورہ آل عمران کی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. 49 پہلے دیکھیے
اخلق لکم من الطین، پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ پرندوں کی شکل بناتے تھے. فرماتے ہیں میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ پیدا کر دوں گا. مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر چھو کرتے تھے تو پرندہ اڑنے لگتا تھا. تو یہ پہلا معجزہ تھا. طرح طرح کے معجزات لوگ مانگتے تھے، ان کی نبوت اور رسالت پر دلیل مانگتے تھے تو کہتے رکو مٹی لاؤ. مٹی لانے کے بعد مٹی کو ایسے ایسے کرتے 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 پرندے کی شکل ہو چھوڑ جاتی، اڑنا شروع ہو جاتا. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو میں نے یہ عطا کیا. کتنی اب آپ اخلقو، میں پیدا کر سکتا ہوں، پرندے کو بنا سکتا ہوں، پرندہ دے سکتا ہوں تیرے سامنے. غور کریں. فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر اس میں پھونکتے تھے وہ اللہ کے اذن سے پرندہ ہو جاتا تھا. اور دوسرا معجزہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور اکمہ میں مادرزاد اندھے، الْأَبْرَصَ، اور کوڑ کی بیماری والے کو شفا دے دیتا ہوں. کسی کو کوڑ کی بیماری ہو جاتی وہ سفید ہوتا، اور مادرزاد اندھے آنے کے بعد ہاتھ رکھ دیتے، چھو کرتے ٹھیک ہو جاتا. حضرت عیسیٰ، دم عیسیٰ اسی کو بولتے دم عیسیٰ. اور وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتا ہوں. تو چار چیز، پرندے پیدا کرتا ہوں، دوسرے مادرزاد اندھے کو شفا دیتا ہوں، اور تیسرے برس والی بیماری کو شفا دیتا ہوں، چوتھے مردے کو زندہ کرتا ہوں. اور ایک معجزہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ. کچھ بچے ان کے سامنے آتے تھے نا، تو ان بچوں کو کچھ بڑے بھی ہوتے تھے اور کہتے تھے اچھا تم یہ کھا کے آئے ہو. تو وہ بچے بولتے ہیں میرے کو تو ممی یہ دی ہے چھپ کر کے، تمہارے کیسے معلوم؟ تو کہا کہ ارے میرے کو یہ بھی معلوم ہے، اور تم کل کیا کھاؤ گے یہ بھی معلوم ہے، بتا دوں؟ کل کیا کھاؤ گے یہ بھی معلوم ہے، بتا دوں؟ تو ایسے جا کر کے بولتے تھے. کچھ لوگ جو ان کے مخالفین ہوتے تھے وہ چھپا کر کے بھی اندر رکھتے تھے، اور وہ جب آتے تھے تو آنے کے بعد سوچتے تھے کہ موسیٰ اگر نبی ہیں تو واقعی بتا دیں گے. تو وہ کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں تم کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو اور کیا آئندہ فیوچر میں کرو گے میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ تم کھا کر آئے ہو، آئندہ کل کھاؤ گے، یہ سب جمع کر کے رکھو گے، یہ سب جمع کر کے آئے ہو. باپ رے باپ، یہ نبیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آگے فرمائیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ اِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، بلیور کے لیے نشانی ہے، بلیو کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، ڈسکس کرنے والوں کے لیے نہیں کہا اللہ پاک نے. تو دیکھا آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیٹس یہی کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت سارے معجزات عطا فرمایا اور ہم نے مثالیں دی ہے. اب بتائیے مردوں کو زندہ کرنا یہ عیسیٰ کا اسٹیٹس ہے، اور عیسیٰ سے بھی افضل اور اعلیٰ محمد عربی ہیں، ان کا مقام کیسا ہوگا؟ یہ ان کے بارے میں کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ ارے یہ ایسے؟ اسی لیے عیسائی ایک مرتبہ سوال کرے آ کے کہ میرے نبی وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تیرے قرآن میں ہے، تیرے نبی کون ہیں؟ تیرے نبی کتنے مردوں کو زندہ کرے؟ اس طرح سے سوال کرے. تو جانتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب کبھی بھی آپ الٹا پلٹا مت دیجیے. اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اے عیسائیوں، تیرے نبی کی رسالت میری کتاب سے ظاہر ہو رہی ہے. قرآن پاک محمد عربی پر نازل ہوا ہے، اور تو خود کہہ رہا ہے کہ تیری کتاب میں میرے نبی کے مردہ کو زندہ کرنے کا عقیدہ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ تیرے نبی کا اسٹیٹس خود میری کتاب یعنی محمد عربی پر اتری ہوئی کتاب پیش کر رہی ہے، تو محمد کا کیا مقام ہوگا؟ کیونکہ اس کتاب پر بھروسہ کرنے سے پہلے اس کتاب کے صاحب محمد عربی پر بھروسہ کرنا ہوگا، کیونکہ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، سب اللہ کی کتاب ہے. اس کو قرآن کیوں کہا؟ اس کو زبور کیوں نہیں کہا؟ محمد عربی نے کہا قرآن، تو آپ نے ہم نے مان لیا قرآن ہے ہی نہیں. تو اصل نبی کی زبان پر بھروسہ ہے، تب جا کر قرآن پر بھروسہ ہے. ورنہ اب ایک چھوٹی سی بات بتائیے کہ آپ بخاری شریف، مسلم شریف، اس لیے کچھ لوگوں کو میں بولتا ہوں آپ بخاری شریف کس کی کتاب ہے؟ یہ امام بخاری کی. بولی کس کی ہے اس کے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا قرآن پاک کس نے کہا آپ کو کہ یہ قرآن ہے؟ وہ قرآن بھی تو نبی نے ہی کہا آپ کو، ڈائریکٹ اللہ نے تو ہم پر نازل نہیں کیا کہ یہ الحمدللہ رب العالمین ہے پڑھو. قرآن بھی تو نبی ہی بول رہے ہیں، حدیث ہو، بخاری ہو، مسلم ہو، جو بھی ہو، یہ بھی تو نبی ہی بول رہے ہیں. تو جب زبان ایک ہی ہے پھر یہ ڈیوائڈ کیسا، یہ تقسیم کیسی؟ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، ماننا پڑے گا. وہی پہلی بات جو کہا میں نے کہ یہ نبی پر بھروسہ ہے ہمارا، کہ نبی نے کہا یہ ہے اللہ کا کلام تو کہہ دیا قرآن، اور یہ ہے میری بولی تو کہہ دیا حدیث.
تو نبی نے اپنی زبان سے کہا ہے، تو زبان مصطفیٰ پر بھروسہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ بھروسہ ختم ہوا کچھ بھی نہیں آ سکتا، نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا اور نہ حدیث سمجھ میں آ سکتی۔ تو سب سے پہلے صاحب قرآن محمد عربی پر آپ کو بھروسہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و برتری میرے قرآن میں ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس قرآن کا لانے والا عیسیٰ سے بھی افضل ہوگا۔ اسی لیے اوپر کہا گیا تھا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ ایک تو ایسے ہیں جن کے درجوں بلند ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ یہ سنگولر نہیں پلورل کا صیغہ ہے، درجوں بلند ہے، اور جب اللہ پلورل کہے تو اس کی لمٹ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ درجوں بلندی عطا کی ہے، تو اب درجوں کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے۔ عیسیٰ کو تو ہم نے گنوا دیا 4 5 6 7 5 معجزے، ہم نے کوانٹٹی ہے اس کی، لیکن نبی کے بارے میں کہا درجوں بلندی ہے، تو یہ عام کرنا اس بات کی دلیل ہے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں تو صاف واضح کر دیا، عالم ارواح میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد کہا اے نبی، آدم کو خطاب کیا، آدم جی، عیسیٰ تک جتنے بھی ہیں سب کو فردن فردن بلایا اللہ نے، اور ارشاد فرمایا دیکھو تم نبی ہے، ٹھیک ہے، نبوت دی ہے میں نے، ٹھیک ہے، یہ فضل ہے میرا، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، ایک بات کان کھول کر سن لو، وہ بات یہ ہے کہ سنو، اگر تمہارے پاس ایک محمد نام کے رسول آئیں گے تم بھی ان کو بلیو کرنا اور اپنے سارے بلیور کو بھی بلیو کرنے کہنا۔ آدم کو بھی کہا گیا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے تمام کو، یعنی نبی اور ان کی امتی سمیت اگر محمد آ جائیں تو ان کو ماننا، ان پر ایمان لانا۔ ایمان لانے والے اعلیٰ نہیں ہوتے ہیں، جن پر ایمان لایا جاتا وہ اعلیٰ ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو ایمان لانے والے ہیں سارے انبیاء کرام۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر رسول اگر آ جائیں، سب نے کہا تھا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں مولا، اگر آ گئے تو ہم مانیں گے۔ اب آپ بتائیے، اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ سب معلوم ہے کہ آنے والے نہیں ہیں، لیکن اسٹیٹس بتانا مقصود ہے کہ سنو میں بتا رہا ہوں، اگر نہیں آئے تو وصیت کر دینا، وصیت کر دینا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو آئے، اور ان تک تو نہیں آئے کوئی بھی محمد عربی 650 برس کے بعد، حضرت عیسیٰ کے بعد سب سے لاسٹ میں کسی نبی کے سامنے نہیں آئے، لیکن اللہ پاک جان کر کے بھی یہ لیا، امت کو بتا دیا کہ دیکھ سارے انبیاء کرام کی عظمت و برتری تیرے نزدیک مسلم ہے۔ معجزات کے اعتبار سے ایک ایک معجزہ ایسا کہ اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ کوئی پرندہ پیدا کر سکتا ہے، اگر بنا بھی لو تو اس میں روح نہیں ڈالو گے، اس میں پھونک نہیں سکتے آپ، کتنا بھی پھونکو گے تو ٹوٹ جائے گا، تو آپ نہیں کر سکتے۔ عام نبیوں کے معجزات کا تصور یہ ہے کہ آپ اس کی مثال نہیں لا سکتے، یہ نبیوں کے نبی ہیں، ان کے معجزات بھی ان پر قربان، نبی کی نبوت بھی قربان، رسول کی رسالت بھی قربان، یہ اصل الرسالت ہے، یہ اصل نبی ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں صرف پازیٹو تصور رہنا چاہیے، صرف صحیح تصور، مثبت خیال رہنا چاہیے۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، واضح معجزات عطا فرمائے، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ایک اور شان یہ رکھا کہ ان کی مدد فرمائی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اینی ٹائم جہاں بھی جیسے جس طرح وہ رہتے تھے، حضرت جبرائیل ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے تاکہ کوئی حملہ نہ کرے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے محبوب بندوں کا سیکورٹی پہلو۔ اللہ کے محبوب بندوں پر انگلی اٹھاؤ گے تو دھیان رکھو، بڑے بڑے اللہ کی بارگاہ سے ان کے محافظ موجود ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس لیے خبردار خبردار، اللہ کے محبوب بندوں پر کلیم نہیں، محبت کا نذرانہ پیش کرو، عقیدت کا اور احترام کا نذرانہ پیش کرو۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی دین دنیا رات چوگلی ترقی عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے، حسن نیت، حسن عقیدہ، حسن عمل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔